بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ انجلینا اور مارک شادی کے بعد ہنی مون کے لیے اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک ہی گاؤں سے تھے۔ انجلینا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ گاؤں سے چلی گئی اور اپنا گھر کسی لڑکے کو رہنے کے لیے دے گئی جو اس وقت رہائش کا خواہش مند تھا۔ مارک اور انجلینا بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ہمسائے بھی تھے۔ گاؤں سے باہر جا کر انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد شادی کی اور اب پورے 5 سال بعد شادی کے ایک ہفتے بعد اپنے گاؤں آئے تھے۔ انجلینا نے اپنے گھر میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ مارک کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کا بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر چلا گیا تھا۔ ماں باپ کب کے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انجلینا جب اپنے گھر پہنچی مارک کے ساتھ تو وہاں پر وہ لڑکا موجود نہیں تھا، لیکن گھر بالکل صاف ستھرا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں زرد گلاب لگے ہوئے تھے۔ زرد گلابوں کو دیکھ کر انجلینا کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ انجلینا کو زرد رنگ اور زرد گلاب انتہا کی حد تک پسند تھے۔ اکثر وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنا کرتی۔ اب وہ زرد رنگ کی فراق میں ملبوس تھی۔ گھر میں بھی زرد رنگ کا پینٹ ہوا تھا۔ بیڈ روم جو کہ انجلینا کا روم تھا وہ بھی زرد اور وائٹ رنگ سے تیار کیا ہوا تھا۔ گلابوں کو دیکھتے ہوئے انجلینا مارک سے مخاطب ہوئی، مارک دیکھو، یہ زرد گلاب بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں نے اور بابا نے لگائے تھے، بالکل تازہ ہیں جیسے ابھی کھلے ہوں۔ ان کی حفاظت کون کرتا ہوگا؟ گھر بھی دیکھوں کس قدر صاف ستھرا ہے۔ میرا کمرہ موم ڈیڈ کا کمرہ ویسے ہی سب آراستہ ہے جیسے موم نے گھر کو سجایا ہوا تھا، ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ واقعی میں یہ سب حیران کن ہے۔ مارک نے انجلینا سے کہا، خیر چھوڑو، میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے مارک، میں بھی آرام کر لیتی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، انجلینا نے کہا۔ پھر وہ دونوں اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ مارک جب اٹھا تو اس وقت دن کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ انجلینا وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر آیا، انجلینا کو آوازیں لگائیں لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہاں کر اس نے دیکھا تو میز پر قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ مارک کو ویسے بھی بھوک لگی تھی تو وہ یہ کہتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گیا کہ انجلینا میرے لیے کھانا لگا کر خود پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ جیسے ہی لان میں آیا تو انجلینا گھر میں داخل ہوتی اسے نظر آ گئی۔ انجلینا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ مارک نے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں مارک، تم سوئے ہوئے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ پھر گاؤں گھومنے کی غرض سے باہر نکلی تو ایک پھول بیچنے والا ملا۔ میں نے اسے یہ زرد گلاب لے لیے، میں انہیں گلدان میں لگاؤں گی، یہ بالکل تازہ ہیں۔ اچھا تو تم میرے لیے کھانا بنا کر گئی تھی، بہت مزے کا کھانا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو مارک؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بنایا، مجھے تو خود اتنی بھوک لگی ہے، میں نے سوچا گھر جا کر تمہیں اٹھاتی ہوں اور پھر کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ انجلینا نے مارک سے کہا، کیا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے ابھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا، پورا میز مزے مزے کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے نہیں بنایا؟ انجلینا نے مارک سے کہا، کیا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے ابھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا، پورا مزے کا کھانا تھا۔ مارک انجلینا کو لے کر ڈائننگ ہال میں گیا تو وہاں میز پر کوئی برتن موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر مارک سٹپٹا کر رہ گیا۔ بتاؤ مارک، کہاں ہے کھانا؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ انجلینا نے کہا، میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ میں کہاں تھا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مارک، مجھے لگتا ہے تمہاری تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتری، تمہیں وہم ہوگا میری جان، تم ریلیکس کرو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن انجلینا، یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ سب سچ ہے۔ اچھا مارک، میں مان لیتی ہوں، تم ابھی آرام کرو، میں کافی لاتی ہوں۔ مارک نے اس بات کو وہم سمجھ کر چھوڑ دیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں موسم کے بارے میں پیشین گوئی کی جا رہی تھی کہ آنے والے 4 دنوں میں موسم خراب رہے گا، آندھی طوفان کے ساتھ گرج چمک اور پھر زوردار بارش ہوگی۔ مارک کے ہنوز سننے کے دوران ہی انجلینا کافی لے کر آ گئی۔ کیا بتا رہے ہیں؟ انجلینا نے مارک سے پوچھا تھا۔ موسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگلے 4 دنوں میں موسم انتہائی خراب ہوگا، بارش ہوگی۔ کیا کہا؟ انجلینا نے پرجوش ہو کر کہا،
हाँ बिल्कुल, और मौसम कितना रोमांटिक होगा ना, हमारा हनीमून बेस्ट होगा, ऐसा मौसम तो हमें पसंद है, एंजेलिना ने कहा था। हाँ बिल्कुल, हम जब गांव में होते थे तो ऐसे मौसम में खेतों और पहाड़ों की सैर को निकल जाते थे, कितना अच्छा होता था वो सब, मार्क ने एंजेलिना को अपने बाजू में लेते हुए कहा। तभी आसमान पर काले बादल छा गए जो कभी इधर तो कभी उधर चल रहे थे। वो दोनों मौसम को एंजॉय कर रहे थे, बाहर लॉन में लगे झूले पर बैठ गए थे। अभी इन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। वो दोनों वापस हॉल में आ गए और बारिश को देखने लगे। एंजेलिना हॉल में लगी खिड़की के पास बैठकर अपना हाथ बाहर करके बारिश के कतरे अपने हाथों पर गिरते देखकर महसूस हो रही थी, लेकिन मार्क एक टक बाहर सर्द गुलाबों को देखे जा रहा था जहाँ पर उसे एक मर्द और औरत का साया नजर आ रहा था। बारिश की वजह से वो इन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो सर्द गुलाबों पर झुके हुए थे। मार्क ने एंजेलिना को उसके ख्यालों की दुनिया से वापस लाते हुए कहा था, एंजेलिना वो बाहर लॉन में देखो, वो मर्द है और औरत कौन है? बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद है, ये दोनों कैसे आ गए? कौन मार्क? कहाँ है कौन मर्द और औरत? एंजेलिना और खिड़की से बाहर देखते हुए बोली तो मार्क उसका बाजू पकड़कर उसे लॉन में ले आया। अरे वो दोनों किधर गए हैं? अभी मैंने इन्हें खिड़की में देखा था। क्या हो गया है मार्क? यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई नज़र नहीं आया, जबकि मैं भी बाहर देख रही थी, और अगर कोई होता तो इतनी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। तुम्हारा वहम है माय डियर, क्या हो गया है? यहाँ हमारे सिवा कोई और नहीं है, मैं और तुम और हमारी मोहब्बत, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कहते हुए एंजेलिना मार्क के गले लग गई। लेकिन एंजेलिना कम ऑन मार्क, अब ऐसी कोई हरकत न करना, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं और तुम कभी कुछ बताते हो तो कभी कुछ, जैसे हम डॉक्यूमेंट्री करने आए हों। एंजेलिना को अपसेट होता देखकर मार्क ने उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और प्यार से कहा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, सच में मेरा वहम ही होगा। एंजेलिना मुस्कुराते हुए मार्क के गले में झूल गई। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। रात को एंजेलिना ने मार्क का पसंदीदा खाना बनाया तो दोनों ने मज़े से खाया। फिर बारिश के मौसम में टीवी पर मूवी लगाकर देखने लगे। पता नहीं कब दोनों की आंख लग गई। सुबह एंजेलिना की आंख मार्क की आवाज़ पर खुली। उठो एंजेलिना, मैं सुबह की सैर से भी वापस आ गया और तुम अभी भी सो रही हो। उठो यार, एक अच्छी सी कॉफ़ी ही बना दो, मैं बाहर लॉन में जा रहा हूँ। मार्क एंजेलिना को उठाकर बाहर लॉन में चला गया। थोड़ी देर बाद एंजेलिना भी कॉफ़ी लिए लॉन में आ गई। मार्क, मैं ये भी सोच रही थी कि हमें यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते, आज गांव घूमने के लिए चलते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, आज फिर से उन खेतों और उन पहाड़ों पर चलते हैं जहाँ हम शादी से पहले मिला करते थे। मार्क ये कहते हुए पीछे हुआ तो उसका पाँव जर्द गुलाबों की क्यारियों में आ गया और सारा कीचड़ से भर गया। ये क्या एंजेलिना, तुमने इनको इतना पानी दे दिया? सुबह सुबह देखो मेरा सारा पाँव खराब हो गया। मार्क कहते हुए नल की तरफ बढ़ा तो एंजेलिना ने उसे रुकने का इशारा किया। क्या हुआ मार्क? ये मिट्टी जो तुम्हारे पाँव पर लगी है, देखो इसमें खून नजर आ रहा है। खून? मार्क ने भी मिट्टी को देखा तो उसमें खून था, जैसे गुलाबों को पानी नहीं खून दिया गया हो। मार्क को ज़्यादा संजीदा होते देखकर एंजेलिना ने बात को ख़त्म कर दिया। अच्छा छोड़ो मार्क, कोई चीज़ यहाँ मर गई होगी। एंजेलिना ने बात को ख़त्म करना चाहा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ कुछ तो अजीब है। और एंजेलिना ने बात काटी और बोली, मार्क चलो बाहर चलते हैं, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। एंजेलिना ने वाइट पैंट के साथ जर्द रंग की शर्ट पहनी। वो जर्द रंग में बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे जैसे परिस्तान की शहजादी हो। चलो मार्क, मैं रेडी हूँ। हाँ चलो, हम सारा दिन घूमेंगे और गांव वालों से भी मेल मुलाकात करते रहेंगे। सारा दिन ढल गया। वो दोनों रात 8 बजे घर आए। एंजेलिना ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जिसे खाकर वो दोनों सो गए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मार्क की आंख एंजेलिना की चीख से खुली तो मार्क झट से उठ बैठा और देखा तो वहाँ एंजेलिना नहीं थी। एंजेलिना, कहाँ हो तुम? मार्क उसे पुकारते हुए वहाँ बेहोश पड़ी एंजेलिना को देखने लगा था। मार्क ने उसे उठाया और रूम में लेकर आया। उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्या हुआ एंजेलिना, तुम बेहोश कैसे हो गई मेरी जान? मार्क, मुझे प्यास महसूस हो रही थी तो देखा पास पड़ा हुआ पानी का जग खाली था। मैं किचन में गई तो मेरी नज़र बाहर लॉन की तरफ उठी।
देखा तो कुछ जर्द गुलाबों को पानी नहीं बल्कि खून दे रहा था। वो एक लड़का और बूढ़ी औरत और एक मर्द था। उनके चेहरे बहुत डरावने थे और देखते ही देखते गुलाब के फूल फौरन ऐसे खिल गए जैसे सुबह हम उन्हें देखते हैं। वो सारे मुरझाए हुए थे, लेकिन खून देते ही वो ताज़ा हो गए। मैं सोच रही थी कि मैंने उनको 3 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, फिर भी ये ताज़ा हैं और क्यारी भी ऐसे गीली थी कि अभी अभी पानी दिया गया हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक बूढ़ी औरत और मर्द को देख चुका हूँ और खाना वो सब कुछ जो हुआ, लेकिन तुम मेरा वहम बताती रही। मुझे माफ़ कर दो मार्क, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। इसके साथ ही एंजेलिना रोने लग गई तो मार्क ने उसे तसल्ली दी और गले से लगा लिया। वो रात दोनों के लिए बहुत ही भयानक थी। लाइटें खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती, कभी दरवाज़ा खुलता तो कभी बंद हो जाता। दोनों ने जैसे तैसे करके रात गुजारी। सुबह होते ही मार्क ने एंजेलिना से कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं मार्क, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरा घर है, मैं किसी और का कब्ज़ा नहीं होने दूंगी। मैं पता चलाऊंगी कि वो कौन हैं और हमारे गुलाबों को खून क्यों दे रहे हैं। तुम जिद कर रही हो, ये सब बहुत ख़तरनाक है, मार्क बोला। लेकिन एंजेलिना नहीं मानी और फिर मजबूरन मार्क को एंजेलिना के साथ रुकना पड़ा। 2 दिन तक कोई वाक़या पेश नहीं आया। दूसरे दिन एंजेलिना पड़ोस में गई हुई थी। दिन के 12 बज रहे थे कि एंजेलिना के मॉम डैड के रूम से बातों की आवाज़ ने मार्क को ये समझने पर मजबूर कर दिया कि घर में कोई चोर आ गया है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो जो कुछ उसके सामने था उसे देखकर वो पागल सा हो गया। एंजेलिना के डैड सोफे पर बैठे थे, उसकी मॉम सामने खड़ी थी और फिर चलती हुई अलमारी की तरफ गई और बोल रही थी कि हमारी बेटी वापस आ गई है, वो भी अपने शौहर के साथ। हमने उसका कितना इंतज़ार किया है, उसके जर्द गुलाबों को हमने ज़िंदा रखा है, वो हमें गलत समझ रही है, हमें उसे भी अपने पास लाना है, अपनी बेटी को। मैं उसे गले लगाने के लिए तड़प रही हूँ और ये हमें आज रात को ही करना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, फिर अपने गुलाबों की हिफाजत हम मिलकर करेंगे। मार्क ये सब देखने में मगन था कि एंजेलिना ने मार्क को पीछे से आकर पकड़ा तो मार्क एकदम चौंका। यहाँ क्या कर रहे हो? मार्क ने एंजेलिना का हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले आया। घर के सामने एक छोटा सा पार्क भी था जहाँ बच्चे और बूढ़े लोग अपना वक्त गुजारने आते थे। उसे लेकर वो वहाँ आ गया। क्या हुआ मार्क, तुम इतने परेशान क्यों हो? एंजेलिना ने मुझसे पूछा। बताता हूँ सब। मार्क ने एंजेलिना को सब कुछ बता दिया। लेकिन वो तो मर चुके हैं, फिर घर में कैसे? एंजेलिना रोते हुए बोली। एंजेलिना, ये सब उनकी रूहें हैं, हमें उनको इस दुनिया से भेजना होगा, वरना ये ऐसे ही मासूम लोगों को मारकर इनके खून से उन जर्द गुलाबों को तुम्हारे लिए पालते रहेंगे। लेकिन किस तरह मॉम डैड को इस दुनिया से भेजेंगे, हमें कुछ पता नहीं। इस बारे में मैं पता लगाऊंगा, मार्क बोला। फिर दोनों ने किसी की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो खूबसूरत खूबरू नौजवान वहाँ खड़ा था। तुम? एंजेलिना इस लड़की की तरफ देखकर बोली। तुम जानती हो इसे? मार्क ने एंजेलिना से पूछा। हाँ, ये वही लड़का माइक है जिससे मैंने शहर जाने से पहले अपना घर दिया था। कहाँ चले गए तुम मेरा घर छोड़कर? क्या तुम्हें भी इस घर में अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था? जी हाँ, ठीक कह रही हैं आप, ये घर आसे भी है। आप लोग तो खुशकिस्मत हैं जो अभी तक जिंदा हैं। मुझे तो मौका ही नहीं मिला अपनी जान बचाने का। क्या मतलब? मार्क ने उस लड़के से पूछा। मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ जिंदा नहीं हूँ, बल्कि मर चुका हूँ। एंजेलिना जब ये घर देकर गई तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पास जो थोड़ा बहुत सामान था मैं वो लेकर यहाँ चला आया। वो रात बहुत अंधेरी थी, बारिश में बहुत इजाफा हो गया था। जो सुबह से हल्की हल्की बरस रही थी अब उसकी रफ्तार में इजाफा हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने कमरे में रुकना तो नहीं चाहता था, मगर मौसम के तेवर देखकर मैंने बाहर जाने से गुरेज किया और अपने कमरे में ही बैठा रहा। हालांकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाहर रह गया था, मगर इसके बावजूद भी मैं अपने कमरे में दबका बैठा था। उस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे थे। मैंने जल्दी से अपना बिस्तर बनाया और चारों नाचार बिस्तर पर लेट गया। मेरे सारे कंबल वगैरह अपनी ही गाड़ी में रखे हुए थे जो मैंने अभी तक बैग से नहीं निकाले थे। न जाने क्या सोचकर मैं अंदर कमरे में आ तो गया था, लेकिन मेरे पास अपना कंबल और बाकी सामान मौजूद नहीं था। मैंने बिस्तर बिछाया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चादर थी और फिर अपनी टांगे बाजू समेट कर सोने की कोशिश करने लगा।
یہ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ باہر کہیں سڑک پر پڑا ہوں۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرا بستر گیلا ہے، بلکہ کوئی گیلا کپڑا نہ ہو بلکہ گیلی سڑک ہو۔ پھر میں نے دیکھا، ہاتھ لگا کر بار بار محسوس کرنا چاہا، مگر بستر پر پانی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی بستر گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھا، مجھے لگا جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر طرح تسلی کر لی۔ اس کے بعد دوبارہ لیٹا ہی تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میں نے اپنے اوپر کسی کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے غور کیا تو وہ سفید رنگ کے ڈھانچے تھے جن کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ بے انتہا خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ سکتا یا کوئی آواز نکالتا، انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں 2 خطرناک ہتھیار تھے۔ ان کے پنجے جیسے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر انہوں نے آگے بڑھ کر میرے گلے پر ہاتھ رکھے اور مجھے دبانے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے، اور پھر میری گردن سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے میرے پاس ایک بالٹی رکھی جس میں وہ سارا خون جمع کرنے لگے۔ ان کے خوفناک قہقہے پوری فضا میں گونج رہے تھے۔ میں بے بسی سے لیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے اور بالآخر میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ سکتا، انہوں نے وہ خون اکٹھا کر کے ایک بالٹی میں جمع کیا اور وہاں سے چلنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ کے لیے نیند کی وادیوں میں چلا گیا ہوں۔ اس کے بعد سے تو یہ تماشا ہی بن گیا۔ یہ لوگ ہر روز میرے سامنے ایک زندہ انسان کو لاتے جس میں زیادہ تر نوجوان ہوتے، اور پھر اس سے زرد گلابوں کو تازہ کرتے، اس کا خون نکالتے اور زرد گلابوں کو پانی کی جگہ خون دیتے، تب یہ گلاب ہرے بھرے اور تر و تازہ رہتے۔ یہ کہہ کر لڑکا خاموش ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوفزدہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے دہکتی وحشت اس کے خوفزدہ ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن تم یہ تو بتاؤ، میرے موم ڈیڈ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انجلینا اور مارک دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا، کیونکہ ان دونوں کا بھی قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کو ان تر و تازہ گلابوں کے نیچے مٹی کے ساتھ دفنا دیا گیا، اور پھر یہ لوگ خود کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنے جسم کو بھی انہی انسانوں کا خون دینے لگے، اور جو لوگ یہاں آتے ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا جاتا۔ پھر ان کے خون کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ بہت جلد اپنا جسم بھی حاصل کر لیں گے، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو تباہ کر دیں گے۔ نہ جانے یہ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں، مگر یہ ہر ایک کو الگ سزا دیتے ہیں، یہ سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ تم اپنے موم ڈیڈ کی لاش کو آگ لگا دو، کیونکہ اب وہ شیطان بن چکے ہیں، اور جب تک تم ایسا نہیں کرو گے وہ تمہارے لیے خطرے کی علامت بن کر تمہارے سروں پر ایک تلوار کی طرح لٹکے رہیں گے۔ تمہیں ان سب پودوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا جو زرد رنگ کے ہیں اور جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر انجلین حیران پریشان ہو گئی۔ مگر یہ تو بتاؤ، میرے ماں باپ کو قتل کس نے کیا تھا؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ تو میں نہیں جانتا۔ انکل نے، جب آپ اپنی آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھیں تو آپ کے انکل نشے کی حالت میں گھر آئے تھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ آپ کے ڈیڈ سے پیسے مانگنے لگے۔ آپ کے ڈیڈ نے آپ کے انکل جیم کو مزید نشہ کرنے کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات پر انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے چاقو سے تمہارے ڈیڈ اور موم کو قتل کر دیا اور زرد گلابوں میں دفن کر دیا۔ مارتھا گلابوں کی کیاری صاف کر رہی تھی۔ پھر جب آپ آئیں تو آپ کے انکل نے آپ کو کہانی سنا دی۔ اس کے بعد یہ مکان آپ دے کر چلی گئیں۔ مسٹر جیم تو اپنی سزا بھگت چکے ہیں۔ وہ کب کا رو رو کر اپنی زندگی بتا رہے ہیں، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا جو میرا ہوا۔ اب آپ دونوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کو ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی گھر جا کر سب سے پہلے یہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہیں ملتا ہوں۔ مارک اور انجلینا جلدی سے گھر پہنچے تو جیم پہلے ہی کھڑا تھا۔ جلدی کریں، یہ گلاب کے پودے اکھاڑیں۔ پھر جیسے ہی انجلینا گلابوں کی طرف بڑھی تو اسے ایک خوفناک آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کی ماں کی تھی۔
اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی، بری بات ہے بیٹا، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تم کو اور تمہارے ڈیڈ نے تم کو پودوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، اب تم کیسے ان کو اکھاڑ سکتی ہو؟ بیٹی، یہ پودے تو جان سے پیارے ہیں، یہ تو سرد کے گلاب ہیں، معصوم ہیں، ان میں زندگی بستی ہے بیٹی۔ وہ التجا کرتے ہوئے انداز میں بولی۔ تب انجلینا کو اور شک ہو گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ زرد گلابوں کی آڑ میں باقیوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ موم اینڈ ڈیڈ، آپ بس کر دیں، بہت معصوموں کی جانیں لے لیں آپ نے، انجلینا چیخ کر بولی تھی۔ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، یہ آپ کی دنیا نہیں ہے، آپ حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ انجلینا نے چلاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے گلاب کے پودے بے رحمی سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے۔ مارتھا اور ڈیوڈ کو پودے اکھاڑتے ہی اپنے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے باغ میں آگ لگ گئی، اور وہ اس آگ میں بھسم ہونے کے بعد راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ وہ کالی سی راکھ تھی جو زمین سے اوپر اٹھ رہی تھی، رفتہ رفتہ ہوا اسے اڑا کر ہوا میں تحلیل کر گئی تھی۔ مائیکل ان کا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ اس واقعے نے انجلینا اور مارک کو بہت زیادہ خوفزدہ کیا۔ وہ دونوں شہر واپس آ گئے، پھر کبھی بھی انہوں نے گاؤں جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ گھر آتے ہی انجلینا نے سب سے پہلا کام یہ کیا، زرد رنگ کی جتنی بھی چیزیں اس نے اپنے کپڑے، بیگ اور بیڈ روم وغیرہ بنا رکھا تھا، اسے ایک ایک کر کے اکھاڑ دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ زرد رنگ سے اسے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی ہے۔ اس نے کبھی بھی ایسا کرنے کا سوچا تو نہیں تھا، کیونکہ زرد رنگ اسے بے پناہ پسند تھا، مگر اب جو واقعہ اس کی زندگی میں پیش آیا تھا، اس کے بعد زرد رنگ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ اب وہ کبھی زندگی میں زرد رنگ نہیں پہنے گی۔ تبھی وہ ساری چیزیں رکھ کر سو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ زرد رنگ نہیں پہنے گی، لیکن جب وہ صبح اٹھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ جان کر کہ جہاں وہ سوئی تھی وہاں زرد رنگ کا پانی پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ زرد رنگ کا خون ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا آپ ڈوبتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ زرد رنگ کا خون جیسے اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مارک کو اپنے پاس بلا لیا۔ مارک، دیکھو یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، یہ زرد رنگ کا پانی مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا انجلینا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے بھی ویسا ہی پانی ان دونوں کو گھیر رہا تھا۔ دونوں ہی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے باہر کے دروازے کی جانب بھاگے۔ وہ زرد رنگ کا پانی ان دونوں کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ مارک اور انجلینا دونوں کو اپنا ہوش نہ رہا تھا۔ دونوں بھاگتے بھاگتے باہر والے بیرونی دروازے کے قریب پہنچے۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو زرد رنگ کا وہ پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھا اور واپس گھر کی طرف جانے لگے کہ زرد رنگ کا وہی پانی پھر سے پورے گھر میں جاری ہو گیا۔ اب ان دونوں کا گھر میں پاؤں رکھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلے گئے، کیونکہ اب یہ گھر ان کا نہیں بلکہ زرد گلابوں کا تھا، جہاں وہ چاہ کر بھی اب قیام نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔